السلام علیکم ناظرین، میرا نام مزمل علی ہے تو ویلکم بیک ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اتھینٹک نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ۔ آج کی اس خصوصی نیوز ویڈیو میں آپ کو مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، ایران اور امریکہ کے درمیان تازہ صورتحال، اسرائیل پر ٹرمپ کی سخت تنقید اور پاکستان کی معیشت، بجٹ، سیکیورٹی صورتحال اور موسم، کھیلوں اور دیگر اہم خبروں سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ۔ ایران کی جانب سے خطے میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کی اطلاعات منظر عام پر ہیں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر سخت تنقید۔ لبنان پر حملہ جو کیا تھا اسرائیل نے، اس کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے، اور دوسری طرف عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت جو بیچا جا رہا ہے وہ 30 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی، اور پنجاب حکومت کے سولر سسٹم اور جنریٹر سے متعلق نئے فیصلے، جبکہ سمارٹ لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب کارروائی کی گئی ہے، کئی دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور پاکستان کو وومنز T20 ورلڈ کپ 2028 کی میزبانی مل گئی ہے، اور آسٹریلیا نے دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو میں یہ جو خبریں ہیں وہ تمام ایکسپلین کر کے بتاؤں گا۔ تو ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ایران نے بحرین، کویت اور عراق میں موجودہ امریکی تنصیبات اور اڈے کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ حملے کے بعد بحرین نے اپنی فضائی حدود عارضی طور پر بند کر دی ہے، جبکہ کویت میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو عالمی معیشت پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے لبنان پر ممکنہ حملوں کے حوالے سے نیتن یاہو پر سخت تنقید کی ہے، اور خبردار کیا ہے کہ مزید جارحیت اسرائیل کو عالمی سطح پر تنہا کر سکتی ہے۔ اب پاکستان کی جانب آتے ہیں۔ جی ہاں، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت تیز رفتار معاشی ترقی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی، اور دوسری جانب وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال نے قرضوں پر انحصار کم کرنے اور برآمدات بڑھانے پر زور دیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ اس حکومت نے اتنا قرضہ لے لیا ہے کہ پچھلی جتنی بھی حکومتیں تھیں، جتنی بھی حکومتوں نے قرضہ لیا تھا، اگر پچھلی عمران خان کی حکومت تک جو قرضہ تھا وہ تھا 43,000 ارب روپے، اب جو قرضہ ہے وہ ہے 93,000 ارب روپے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت نے اپروکسیمیٹلی 50,000 ارب روپے کا قرضہ لے لیا ہے، جبکہ آپ کے سامنے ترقی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ 50,000 ارب روپے کا جو قرضہ لیا ہے وہ کدھر گیا اور کہاں خرچ ہوا؟ کیا عوامی فلاح بہبود میں خرچ کیا گیا یا پھر حکومتی عیاشی کے لیے خرچ کیا گیا؟ یہ سوال ہے، اور آئندہ بجٹ کے حوالے سے بھی اہم اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کئی شعبوں پر نئے ٹیکسز لگائے جا سکتے ہیں، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ لیوی میں اضافہ کی تجویز بھی زیر غور ہے، اور پنجاب حکومت نے سولر پاور اور نجی جنریٹر سے متعلق نئی ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ بعض بڑے سولر سسٹم کے لیے رجسٹریشن اور ریکارڈ رکھنے کی شرائط بھی متعارف کرائی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب پنجاب اور اسلام آباد میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوقات دوبارہ نافذ کر دیے گئے ہیں۔ مارکیٹ، شاپنگ مالز اور دیگر کاروباری مراکز کے لیے نئے اوقات کار جاری کر دیے گئے ہیں، اور سیکیورٹی صورتحال کی بات کریں تو بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران 17 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ شمالی وزیرستان میں بھی کامیاب آپریشن میں کئی دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور موسم کے حوالے سے اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات اور PDMA نے
پنجاب کے مختلف ضلعوں میں بارشوں کی پیشن گوئی جاری کر دی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں آندھی اور تیز ہواؤں کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اب کھیلوں کی دنیا میں آئیں تو جو ان کے کپتان ہیں آسٹریلیا کے، انہوں نے پچ کے متعلق ایک ایسی بات کہی ہے جس سے مطلب ہر طرف ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پچ ٹھیک نہیں ہے اور پچ سے ہم خوش نہیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ منظر یہاں پر ویڈیو آئی ہے اس سے کہ اگر پنجاب کے مختلف شہروں میں تھامس نامی مبینہ آن لائن کمائی ایپ کے ذریعے شہریوں سے لاکھوں روپے کا فراڈ سامنے آیا ہے۔ ماہرین نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ کسی بھی غیر معروف کمائی ایپ یا سرمایہ کاری اسکیم پر اعتماد کرنے سے مکمل تحقیق ضرور کریں۔ ناظرین، میری آپ سے صرف ایک نصیحت ہے، میں ان سب کو سیلیوٹ کرتا ہوں جو میری ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں، تو میری جو آپ سے ایک وہ گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جوئے ایپ پر نہ پیسہ لگائیں، خدا کی قسم آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ جوئے پر نہ لگائیں، آپ بے شک آپ لیمن کی دکان کھول کے بیٹھ جائیں، آپ جوئے پر پیسہ نہ لگائیں، یہ ایپ آپ کو ختم کر دیں گی۔ اگر آپ مجھے مجھے اگر کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ہمیں تحقیق مطلب آپ ہمیں ایکسپلین نہیں بتائیں کہ بھئی جوئے پر کیا نقصان ہے، اس کی مطلب گیم آپ کو کس طرح لوٹ رہی ہے، تو میں ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا۔ تو اگر مجھے عوام کہتی ہے کہ آپ اس پر ویڈیو بناؤ تو میں لازمی بناؤں گا، لیکن میری ایک آخری میں میری ایک ایڈوائس ضرور آپ پلیز ذرا ایک مان لیں کہ آپ نے جوئے پر نہیں مطلب اپنی کمائی خرچ کرنی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے میری نیوز پوری دیکھی، آپ کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا اور کمنٹ میں مجھے اس کا جواب ضرور دینا۔ شکریہ۔